پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کے پہلے مرحلے کے بعد امریکہ اور ایران میں تکنیکی مذاکرات شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد MOU کے تحت پہلا اعلیٰ سطح اجلاس کامیابی سے مکمل ہوا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ اجلاس میں اگلے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا۔ سیاسی نگرانی کے لیے مضبوط اعلیٰ سطح کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ پاکستان پرامن اور دیرپا حل کے لیے ڈائیلاگ اور سفارتکاری میں اپنا مخلصانہ کردار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر قطر اور سوئس حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل اعظم منیر خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا عزم اور انتھک لگن قابل تعریف ہے، جس کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کل پاکستان کے مختصر دورے کا امکان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کے صدر شکریہ ادا کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران سول اور فوجی قیادت سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ ایران امریکہ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کانفلیکشن سیل بنانے پر اتفاق۔ لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کے پہلے دور پر قطر اور پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ تکنیکی مذاکرات رواں ہفتے ورجن اسٹاک میں جاری رہیں گے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تکنیکی مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کر رہے ہیں۔ وفد میں ایرانی سیاسی، اقتصادی، قانونی ماہرین اور مذاکرات میں ثالثی کرنے والے پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ پہلے مرحلے کے مذاکرات کے بعد محمد باقر قالباف کی سربراہی میں ایرانی وفد واپس ایران روانہ ہو گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر مستعفی۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، گزشتہ 2 برس کے دوران ملکی معیشت کو مضبوط بنانے اور برطانیہ کے مفاد میں کام کرنے کی کوشش کی، تاہم پارٹی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے قیادت چھوڑ رہے ہیں۔ قیادت کے انتخابی عمل کی تکمیل تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ اقتدار کی منظم اور ہموار منتقلی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کیئر سٹارمر نے 2024 کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ انہیں پالیسی یو ٹرن، مہنگائی، امریکہ میں برطانیہ کے سفیر لارڈ پیٹر مینڈلسن کی متنازع تعیناتی سمیت مختلف ایشوز پر پارٹی کے اندر شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ کیئر سٹارمر 10 سال کے دوران مستعفی ہونے والے 6 برطانوی وزیر اعظم ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے، کچھ منجمد اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے مؤثر نفاذ کے لیے تکنیکی ٹیمیں کام جاری رکھیں گی۔ عملی اور تکنیکی پہلوؤں پر کام ابھی باقی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی امن کے لیے پاکستان کے کردار وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ کہا، اگر فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ فیلڈ مارشل ایک عظیم ملٹری لیڈر ہیں۔ فیلڈ مارشل نے خود کو ایک بہترین سفارتکار کے طور پر بھی ثابت کیا۔ گزشتہ 3 ماہ میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جتنی بات کی شاید ہی کسی سے کی ہو۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ وہ عذرائے مذاق کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں 2 پاکستانی اور بھارتی اہم ہیں، ایک ان کی بھارتی اہلیہ، دوسرے پاکستانی فیلڈ مارشل۔ امریکہ ایران کا حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برینٹ خام تیل $79 فی بیرل، WTI کی $75 فی بیرل میں ٹریڈ جاری۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں کا ملا جلا رد عمل۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 125 پوائنٹس کمی کے بعد 1,78,797 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ جرمنی، برطانیہ، ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹوں میں کمی۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے شیئر بازار مثبت رہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے رکنے کے بعد امدادی کارروائیوں کا آغاز۔ جنوبی لبنان کے علاقے نباتیہ اور مرجعون میں ملبے سے 13 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔
لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 4000 سے زائد ہو گئی۔ لبنانی صدر جوزف اون کی امریکی نائب صدر اور جیرڈ کشنر اور قطری وزیر اعظم سے بات چیت۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے خصوصی سیل کے ممکنہ قیام پر گفتگو۔ سیز فائر مؤثر بنانے کے طریقہ کار پر غور۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا جنوبی لبنان میں قائم سیکیورٹی زون پر قبضہ برقرار رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ایک بار پھر نیٹو پر تنقید، کہا امریکہ نے نیٹو پر کھربوں ڈالر خرچ کیے، کئی دہائیوں تک ان ممالک کا دفاع کیا، آزمائش کا وقت آیا تو نہ وہ ہمارے دفاع نہ ہی باقی دنیا کے لیے موجود تھے، یہ اچھی بات نہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی پر پھر تنقید، کہا اٹلی اور اس کی وزیر اعظم ایران اور اس کے سنگین جوہری خطرے پر کسی کارروائی میں شمولیت کا سوچ بھی نہیں رہے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف تقریباً 4 ماہ کی جنگ میں کیا بدلا؟ جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم نہ کیا جا سکا، بیلسٹک میزائل پروگرام برقرار، اتحادی اب بھی سرگرم اور ایران کا سیاسی نظام بھی اپنی جگہ قائم۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی تجزیاتی رپورٹ، کہا جنگ اور حالیہ معاہدے کے باوجود مشرق وسطی کی مجموعی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ امریکی صدر نے فروری میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو بڑی تبدیلی لانے اور ایران سے لاحق خطرات کے خاتمے کی کوشش قرار دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق معاہدے سے ایران کو اہم معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معاہدہ امریکہ کی فوجی برتری کے بجائے تنازع کو مزید بڑھانے سے گریز کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر برس پڑے بدعنوان قرار دے ڈالا، کہا 4 ماہ کی ایران جنگ کے بعد زیادہ تبدیلی نہ لانے کا اخبار کا دعویٰ غلط ہے۔ ایران کی فوج بحریہ فضائیہ ختم ہو چکی، لانچنگ پیڈز، میزائل، ڈرونز کی تیاری کی ایرانی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی، ایرانی اعلیٰ قیادت ختم ہو چکی، آبنائے ہرمز کھلی ہے اور تیل کی ترسیل جاری ہے، امریکی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو رونما ہوئی ہیں۔ سوئس وفاقی کونسل کے نائب صدر اگنازیو خوسیس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ ایک بیان میں کہا کہ سوئٹزرلینڈ مفاہمت، مکالمے اور سفارتی ثالثی کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق جاری مذاکرات میں پاکستان کے اہم کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کشیدگی میں کمی، دیر پا امن کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون اور سہولت کاری کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری، محمود رشید، یاسمین راشد سمیت متعدد ارکان پارلیمنٹ کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ ایسا کرنے سے ملک میں نفرت بڑھے گی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً 35 ہفتوں سے بانی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی سے ان کے ڈاکٹر کو بھی ملنے کی اجازت نہیں۔ سیاسی انتقام کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ پی ٹی آئی ارکان مراد تو لے رہے ہیں لیکن کمیٹیوں میں نہیں آتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن پر تنقید، کہا حکومت نے جوڈیشل ریفارمز کے لیے پی ٹی آئی ارکان کو کمیٹی میں ڈالا، ان کے ارکان ججز تقرری کمیٹی میں بھی نہیں جا رہے، وہاں اجلاس کی سربراہی چیف جسٹس کرتے ہیں۔ کمیٹیوں میں عدم شرکت کے معاملے پر وہ کم سے کم 6 بار اپوزیشن کے پاس گئے۔ قانون کی حکمرانی پر تقریریں نہیں، عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ عدالتیں سزاؤں میں حکومت کیا کرے؟ اگر سزا ہوئی ہے تو اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ حکومت نے مذاکرات کی بات کی لیکن بات چیت شروع نہیں ہوئی۔ ہم جمہوریت، آزاد الیکشن کمیشن، لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، انتقامی کارروائیاں بھی بند کی جائیں۔ ایک سوال پر اسد قیصر نے کہا خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کرنا آئینی ذمہ داری تھی، وفاق کو ویسے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر نہیں دیں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 30 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ نے نومنتخب ارکان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں پیپلز پارٹی کے 13، نون لیگ کے 9، استحکام پاکستان پارٹی کے 6، MWM کا 1 رکن شامل ہے۔ وقفے کے کچھ دیر بعد ہونے والے اجلاس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔
एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन नाकाम हो चुका। पूरे मुल्क में मनशियात सरेआम फरोख्त हो रही है, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, किसी को परवाह नहीं। कौमी असम्बली में नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन की कटौती की तहरीक पर JUIFA के रुकनी असम्बली नूर आलम खान फट पड़े। कहा उन्हें पेशावर के स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चे के आइस पीने के बायस अपने बच्चे का स्कूल तब्दील कराना पड़ा। स्कूलों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा होगा। हुकूमती वज़रा पर तनकीद करते हुए नूर आलम खान ने कहा कि उनके पास इतने फंड्स हैं कि हर बंदे के पास डाला है। एक वजीर के डाले ने लॉजेस में उनके बेटे को टक्कर मारी, वीडियो भी मौजूद है। इस वक्त वो सुपर मिनिस्टर ऐवान में नहीं वरना उनका नाम लेते। वजीर खजाना तो नंबर 2 मिनिस्टर हैं, सुपर मिनिस्टर वो होता है जो लाडला होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजारत दाखिला नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन और उसके इदारों के लिए मुख्तस बजट पर कटौती की तहरीकों की मुखालिफत। जमहूरियत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की जिद हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है। गिलगित बल्तिस्तान में अरकान की खरीद फरोख्त अवाम के टैक्स के पैसों से की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का इल्ज़ाम। कहा सिंध पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। सूबे में तालीम, रोजगार और सेहत का फुकदान है। कराची शहर में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। सवाल उन लोगों से है जिन्होंने मेयर और पीपल्स पार्टी को हम पर मुसल्लत किया। हाफिज नईम का निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। कहा हुकूमत का आधा बजट सूद में जाता है। आला अदालती अहकाम के बावजूद हुकूमत सूद खत्म करने में संजीदा नहीं। पेट्रोल पर लेवी का नफाज नाजायज है, इसे फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त ने जमात इस्लामी को मजीद झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़ामिन है। आबिरों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वालों को जमहूरियत कब अच्छी लगती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी के मेयर की कराची ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी हैं। सिंध असम्बली इजलास में सादिया जावेद का कहना था कि 1988 से हुकूमत का हिस्सा रहने वाले कुछ लोग आज भी कराची को सिंध से अलग करना और वफाक के हवाले करना चाहते हैं। कराची सिंध का था और रहेगा। हिसाब मांगने वाले सुन लें, 18 साल कबल कराची भत्ता तावान कत्ल के लिए मकबूल था। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पूरी दुनिया और आलमी मीडिया आज वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जिक्र कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि PTI के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, उनकी तकारीर अपने लीडर के बारे में होती हैं। कराची के इलाके डिफेंस की इमाम बारगाह में हादसा कैसे पेश आया। मेयर कराची का वाक़े की तहकीकात कराने का ऐलान। जिन्ना अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत की। DIG साहब को इमाम बारगाह की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली गई है। शिकारपुर के गांव बडो में 5 मुहर्रम की मजलिस की तैयारी के दौरान करंट लगने से जाँ बहक 8 अज़ादारों की नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। वाक़े में ज़ख्मी 13 अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। कानून या बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी साबित न हो तो हुकूमत पॉलिसी में मुदाखलत नहीं की जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने असलहा लाइसेंस के इजरा और तजदीद की फीसों में इजाफे के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। असलहा लाइसेंस के इजरा का निज़ाम मजीद सख्त बनाने का हुक्म। फैसले में कहा कि हुकूमत को कवानीन के तहत लाइसेंसिंग निज़ाम और फीसों के तयन का इख्तियार है। फीसों में इजाफे तकाजे पूरे करने के बाद किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 85 से 92% हलाकतों और पुरतशद्दुद जराइम में असलहा इस्तेमाल होता है। लाइसेंस के इजरा का निज़ाम मजीद सख्त बनाया जाए ताकि असलहे का बेजा इस्तेमाल न हो। मीरपुर खास में मनशियात फरोशों की सरपरस्ती के इल्जाम में 16 पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। 4 अफसरान के ओहदों में तनज़ुरी 6 के सालाना इंक्रीमेंट रोक दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 अफसरान और एहलकारों की मुद्दत मुलाजमत कम कर दी गई। इंक्वायरी के बाद 24 मुअत्तल अफसरान और एहलकारों को बहाल कर दिया गया। कराची में हॉक्स बे के साहिल से गुज़िश्ता रोज़ डूबने वाले नौजवान की लाश मिली है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान की शनाख्त 20 साला हाशिम के नाम से हुई। गुज़िश्ता रोज़ 2 दरिया के करीब समुद्र में डूबने वाले आसिम नामी शख्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।
کراچی کے علاقے شیر شاہ میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان چل بسا، مقدمہ شیر شاہ تھانے میں درج، دونوں پولیس اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ سینئر پیونیج جج جسٹس منیب اختر کی بطور قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ حلف برداری۔ جسٹس شفیع صدیقی نے قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ سے حلف لیا۔ چیف جسٹس پاکستان کے بیرون ملک قیام کے دوران جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ جسٹس آفریدی 24 تا 26 جون روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل لیگل فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ راولپنڈی سے اجرتی قاتلوں کا 4 رکنی گینگ گرفتار، اسلحہ 4 لاکھ روپے اجرت کی رقم اور 2 کاریں برآمد۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گینگ کے اے پی میں دہشت گردی، قتل سمیت متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی دنیا بھر کے میڈیا میں نمایاں کوریج۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین۔ مذاکرات کو مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی میں اہم پیش رفت قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر میں مذاکرات سے متعلق دلچسپ میمز بھی وائرل۔ ایک میم میں وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر ٹرمپ اور اٹلی کے وزیر اعظم کے درمیان مصالحت کراتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے۔ گراہم کے خیال میں یہ 2026 میں ہونے والا ہے۔ ایران بھی ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوگا، چاہے ایران کی امریکہ سے ڈیل طے پائے یا نہیں۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 9 فلسطینی شہید، 41 زخمی۔ حکام کے مطابق غزہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1021 افراد جاں بحق، 3000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلپائن کے اسکول میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ پولیس کے مطابق ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرار ہونے والے دوسرے حملہ آور کی تلاش جاری ہے۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں میچ میں جنوبی افریقہ نے انڈیا کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان ٹیم اپنا اگلا میچ کل آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان ٹیم اب تک کسی میچ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے، سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں آج رات 10 بجے ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے۔ فرانس اور عراق رات 2 بجے مقابلہ کریں گے۔ ناروے اور سینیگال کا ٹکراؤ صبح 5 بجے اور اردن اور الجیریا کل صبح 8 بجے مقابل ہوں گے۔ اور صحت مند رہنا ہے تو روز ورزش کرنا ہے۔ یوگا کے عالمی دن پر راولپنڈی میں بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین سمیت ہر عمر کے افراد نے ماہرین کی رہنمائی میں ایکسرسائزز کی۔